اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جانتے ہو قرآن مجید کیا چیز ہے؟ ایک مقدس کتاب ہے جو نبی آخر الزماں بہترین پیغمبران محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ مالک عرش و کرسی کا کلام ہے جو اس نے اپنے ایک برگزیدہ پیغمبر اور مقرب بندے سے کیا۔ اسلام کی بنا اسی پاک آسمانی فرمان پر ہے۔ جس نے اطاعت کی وہ حلقہ اسلام میں داخل ہوا، جس نے ذرا بھی سرکشی کی وہ اس پاکیزہ جماعت سے خارج ہو گیا۔ اللہ جل شانہ کے باغیوں میں شامل ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سین شریف 40 برس کا ہوا۔ اس وقت آپ کو خلعت نبوت عطا ہوا اور تاج رسالت آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھا گیا۔ اسی زمانے سے نزول قرآن کی ابتدا ہوئی، وقتاً فوقتاً بحسب حاجت و ضرورت تھوڑا تھوڑا 23 برس تک نازل ہوتا رہا۔ اگلی کتابوں کی طرح پورا ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہو گیا۔ صحیح یہ ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد رمضان کی شب قدر میں پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے اس آسمان پر جسے ہم دیکھ رہے ہیں حسب حکم رب العزت نازل ہو گیا، اور بعد اس کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جس وقت جس قدر حکم ہوا انہوں نے اس مقدس کلام کو بینہ بے کم و کاست بے تغیر و تبدل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ کبھی 2 آیتیں، کبھی 3 آیتیں، کبھی 1 آیت سے بھی کم، کبھی 10 آیتیں، کبھی کبھی پوری سورتیں۔ اسی کو شریعت میں وحی کہتے ہیں۔ علماء نے وحی کے متعدد طریقہ حدیث سے اقتباس کیے۔ فرشتہ وحی لے کر آئے اور ایک آواز مثل گھنٹی کے معلوم ہو، یہ کیفیت متعدد صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، اور یہ قسم وحی کی تمام اقسام میں سخت تھی۔ بہت تکلیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی تھی، حتیٰ کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی ایسی وحی آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جان نکل جائے گی۔ فرشتہ دل میں کوئی بات ڈال دے، فرشتہ آدمی کی صورت میں آ کر ہم کلام ہو، یہ قسم بہت آسان تھی، اس میں تکلیف نہ ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ بلا واسطہ بیداری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمائے، جیسے کہ شب معراج میں حق تعالیٰ حالت خواب میں کلام فرمائے، یہ قسم بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ فرشتہ حالت خواب میں آ کر کلام کرے، مگر آخر 2 قسموں کی وحی سے قرآن مجید خالی ہے۔ تمام قرآن مجید اس کو رد کر دیا۔ تمام قرآن مجید حالت بیداری میں نازل ہوا۔ اگرچہ بعض علماء نے سورہ کوثر کو آخری قسم سے قرار دیا ہے، مگر محققین نے اس کو رد کر دیا ہے اور ان کے شبہ کا کافی جواب دے دیا ہے۔ قرآن مجید کے بعد نازل ہونے میں یہ بھی حکمت تھی کہ اس میں بعض آیتیں وہ تھیں جن کا کسی وقت منسوخ کر دینا خدا تعالیٰ کو منظور تھا۔ قرآن مجید میں 3 قسم کے منسوخات ہوئے، بعض وہ جن کا حکم بھی منسوخ اور تلاوت بھی منسوخ۔ سورہ لم یکن لو کان لابن آدم وادی من مال احب ان یکون الیہ الثانی ولو کان لہ الثانی لاحب ان یکون الیہما الثالث ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب ویتوب اللہ علی من تاب بھی تھا۔ دعائے قنوت بھی قرآن مجید کی 2 صورتیں تھیں۔ بعض وہ ہیں جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی مگر حکم باقی ہے، جیسے آیت رجم کے حکم اس کا باقی ہے مگر تلاوت اس کی نہیں ہوتی۔ یہ دونوں قسمیں قرآن مجید سے نکال دی گئیں اور ان کا لکھنا بھی قرآن مجید میں جائز نہیں۔ بعض وہ ہیں جن کی تلاوت باقی ہے مگر حکم منسوخ ہو گیا ہے، یہ قسم قرآن مجید میں داخل ہے اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ بعض لوگوں نے مستقل تصانیف میں ان کو جمع کیا ہے، بنِ تفسیر میں ان سے بہت بحث ہوتی ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کے یکجا کرنے کا خیال حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں پیدا ہوا، اور حق تعالیٰ نے ان کے ذریعہ سے اپنے اس سچے وعدے کو پورا کیا جو اپنے پیغمبر سے کیا تھا، یعنی یہ کہ قرآن مجید کے ہم حافظ ہیں، اس کو جمع کرنا اور حفاظت کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ یہ زمانہ حضرت امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت راشدہ کا تھا۔ حضرت فاروق نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ حفاظ قرآن شہید ہوتے جاتے ہیں اور بہت سے جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے، مجھے خوف ہے کہ اگر
یہی حال رہے گا تو بہت بڑا حصہ قرآن مجید کا ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ لہٰذا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ اس طرف توجہ فرمائیے اور قرآن مجید کے جمع کرنے کا اہتمام کیجیے۔ حضرت صدیق نے فرمایا کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کو تم کیسے کر سکتے ہو؟ حضرت فاروق نے عرض کیا کہ خدا کی قسم یہ بہت اچھا کام ہے۔ پھر وقتاً فوقتاً حضرت فاروق اس کی تحریک کرتے رہے، حتیٰ کہ حضرت صدیق کے دل مبارک میں بھی یہ بات جم گئی۔ انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا اور یہ سب قصہ بیان کر کے فرمایا کہ قرآن مجید کے جمع کرنے کے لیے میں نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ آپ کا تبع وحی تھے اور جوان صالح ہیں۔ انہوں نے بھی وہی عذر کیا کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کو آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ بالآخر وہ بھی راضی ہو گئے اور انہوں نے بہت اہتمام بلیغ سے قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کیا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منتخب کرنے کی وجہ علماء نے یہ لکھی کہ ہر سال رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے اور سال وفات میں 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور ہوا اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اس اخیر دورے میں شریک تھے اور اس اخیر دورے کے بعد پھر کوئی آیت منسوخ نہیں ہوئی۔ جس قدر قرآن اس دورے میں پڑھا گیا وہ سب باقی رہا، لہٰذا ان کو منسوخ الطلاق و آیتوں کا خوب علم تھا۔ جب قرآن مجید صحابہ کے اہتمام بلیغ سے جمع ہو چکا، حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اس کی نظر ثانی کی اور جہاں کہیں کتابت میں غلطی ہو گئی تھی اس کی تصحیح فرمائی۔ سالہ سال اس فکر میں رہے اور اکثر اوقات صحابہ سے مناظرہ بھی کیا۔ کبھی صحت اسی مکتوب کی ظاہر ہوتی تھی، کبھی اس کے خلاف، بس فوراً اس کو صحیح کر دیتے تھے۔ پھر جب یہ سب مدارج طے ہو چکے، حضرت فاروق نے اس کے پڑھنے پڑھانے کا سخت اہتمام کیا۔ حفاظ صحابہ کو دور دراز ملکوں میں قرآن و فقہ کی تعلیم کے لیے بھیجا، جس کا سلسلہ ہم تک پہنچا۔ حق یہ ہے کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان اس بارے میں تمام امت محمدیہ پر ہے۔ انہی کے بدولت آج ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے اور ہم اس کے تلاوت سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ اس احسان کی مکافات کس سے ہو سکتی ہے؟ اے اللہ، اپنے رضوان کی خلعتیں ان کے زیر بدن فرما اور تاج کرامت و خلعت ان کے مقدس سر پر رکھ۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس احسان کو اور بھی کامل کر دیا۔ اپنے زمانہ خلافت میں انہوں نے اس مصحف شریف کی 7 نقلیں کرا کر ممالک بعیدہ میں بھیج دیں اور اختلاف قرات کی وجہ سے جو فسادات برپا ہو رہے تھے اور ایک دوسرے کی قرات کو خلاف حق اور باطل سمجھتا تھا، ان سب جھگڑوں سے دین اسلام کو پاک کر دیا۔ صرف ایک قرات پر سب کو متفق کر دیا۔ اب بحمدللہ تعالی جیسی مضبوط کتاب اہل اسلام کے پاس ہے، کوئی مذہب دنیا میں اس کی مثال نہیں لا سکتا۔ انجیل و توریت کی حالت ناگفتہ و تحریف تبدیل ہوئی کے علاوہ قرآن مجید کی نسبت مخالفوں کو بھی اقرار ہے کہ ہاں، یہ وہی کتاب ہے جس کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام خدا ہونے کا دعویٰ فرمایا تھا۔ اس میں کسی قسم کی کمی زیادتی ان کے بعد نہیں ہوئی۔ والحمدللہ علی ذالک۔ قرآن مجید میں آیتوں اور سورتوں کی ترتیب جو اس زمانے میں ہے، یہ بھی صحابہ نے دی ہے، مگر نہ اپنی رائے اور قیاس سے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ترتیب سے پڑھتے تھے اور جو ترتیب اس عہد مبارک میں تھے، اس کے ذرا بھی خلاف نہیں کیا۔ صرف 2 سورتوں کی ترتیب البتہ صحابہ نے اپنے قیاس سے دی ہے، برات اور انفال، تو یہ بھی یقیناً خلاف لوح محفوظ نہ ہوگی۔ جس کا قادر کبھی حافظ ہو، اس میں ترتیب بھی خلاف مرضی نہیں ہو سکتی۔ بعض اور صحابہ نے بھی، مثل ابن مسعود اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو جمع کیا تھا۔ کسی کی ترتیب نزول کے موافق تھی، کسی کی اور کسی طرح جا بجا منسوخ الطلاق و آیتیں بھی ان میں کسی غرض سے مندرج تھیں، کہیں کہیں تفسیری الفاظ بھی ان میں لکھے ہوئے تھے۔ ان سب مصاحف کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لے لیا اور ورنہ آگے چل کر ان کی وجہ سے سخت اختلاف پڑتا۔